کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب دیکھیں گائے کا واقعہ پہلے آ گیا، اب وہ قتل جو انسان بس ہوا تھا اس کی بات اب بعد میں آ گئی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جس وقت قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ وہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اضربو کا مطلب مارنا، لیکن اس کا مطلب ہے لگاؤ اس کے جسم کے ساتھ، اس گائے کے گوشت کا بعض حصہ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں چکانا چاہتا ہے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ دیکھیں نا، اپنی آنکھ کے سامنے ایک بندے کو، مردہ کو زندہ ہوا دیکھ لینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ ثم قست، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے معجزات، یہ ساری رحمتیں، یہ سارے فضل ہونے کے بعد بھی، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، لما یتفجر، جب وہ پھٹتے ہیں تو جو منہ الانہار، ان سے نہریں نکل بہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے نہریں بہتی ہیں، بے شک وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور کچھ ایسے ہیں کہ شقّقُ، وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، یخرج منہ الماء، اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے، یہبطو گر پڑتے ہیں، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان سے جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے اَفَتَطْمَعُونَ، آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ نیا رکوع بھی ہے، اور نئی بات نہیں، رکوع تو نیا نہیں ہے لیکن ایک بات نئی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو، اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہودی تمہاری بات کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے، يَسْمَعُونَ کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو یہ امید تھی، جب مدینے میں گئے ہیں نا، تو مدینے میں زیادہ یہودی آباد تھے، تو مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو سمجھدار ہیں، یہ انشاءاللہ ایمان لائیں گے جلدی، لیکن ان کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ان کو بھی لے کے آئے ہیں، مکی جو آئے تھے 12,000 لشکر غزوہ احزاب کے موقع پر، تو ان کو بھی انہی کی شرارتوں نے لے کے آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات کا طمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ جو قرآن سنتا ہے، باتیں سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کی جگہوں کو بدل دیتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد، یعنی اس کتاب میں بھی تحریف کرتا ہے، انہوں نے تو اپنی کتاب نہیں چھوڑی، اس میں تحریف کی ہے، وہم یعلمون، علم رکھنے کے باوجود۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایماندار ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم حقائق بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دیے ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ محاجہ کریں، جھگڑا کریں تمہارے خلاف اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اچھا، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ بعض جو یہودی ہوتے تھے نا، بعض لوگ، ٹھیک ہے، درمیان میں کچھ لوگ سچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ یہودی بتا دیتے تھے جی یہ جو آپ کے پیغمبر ہے نا، ان کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہ تو سچے ہیں، تو پھر وہ بعد میں کہتے تھے کیا تم اپنی وہ باتیں کھول رہے ہو، بتا رہے ہو ان کو، تاکہ وہ اللہ کے سامنے محاجہ کریں اور جھگڑا کریں کہ اللہ ان کو پتہ تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو جو یہ چھپا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو بتائے یا نہ بتائے، اللہ نے نازل کیا، اس کو پتہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں ساری باتیں پہلے موجود ہیں۔ آگے ہے ان لوگوں کی بات جو یہودیوں میں سے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ اچھا نہیں، پہلے ان پڑھوں کی بات ہوگی، امیین، ٹھیک ہے، ومنہم امیین، اور ان میں سے ان پڑھ بھی لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانی، مگر ان کی خواہشیں ہی ہیں۔ جس طرح آج مسلمانوں میں جو عام لوگ ہیں نا، جنہیں کہتے ہیں دیہاتی، بدو، ان پڑھ، اچھا ان کو یہ نہیں پتہ کہ کتاب میں کیا ہے،
ان کو یہ نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، بس ان کی کچھ خواہشات ہیں کہ جی سفارش ہو جائے گی، جی نبی ہماری سفارش کر دے گا، جی اللہ بڑا رحیم ہے، اس طرح کی کچھ نا اپنی جھوٹی امیدیں ہیں، ان امیدوں پہ جیتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے جن کو کتاب کا علم نہیں تھا، عالم وغیرہ نہیں تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، بس ان کو ایک جھوٹی امیدیں تھیں بخشش کی، ٹھیک، الا امانی، مگر جھوٹی امیدیں، وانہم الا یظنون، نہیں تھے مگر صرف وہ گمان کرتے۔ اللہ فرماتے یہ صرف ان کی گمانیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر امت محمدیہ میں سے بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی انشاءاللہ بخشے جائیں گے، جی جو مرضی کرتے رہیں، جی اللہ بڑا غفور ہے، تو یہ بھی ان کی جھوٹی امیدیں ہیں۔ حالانکہ کتاب کو پوری طرح فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیے جائیں گے، تو تب اللہ اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا اور بخشش بھی عطا فرمائے گا۔ فویل للذین یکتبون، اب ان کے پڑھا لکھا طبقہ جو اس کی کیا حالت تھی، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون، پھر وہ کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کسی نے کوئی مسئلہ کوئی فتویٰ پوچھا اپنی طرف سے لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ان کی پہلی جو غرض تھی وہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی قیمت حاصل کریں، ٹھیک ہے، معاوضہ، حقیر سا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور جو انہوں نے کمایا وہ بھی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لن تمسنا النار، انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی۔ آج بھی امت مسلمہ کے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آگ اگر چند دن کو عذاب آ بھی گیا تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں یہودی بھی یہی بات کرتے تھے۔ وقالوا، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنتی کے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ پکڑا ہوا ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا اور پھر جنت دے دے گا۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور پھر سن لو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ یا پھر اللہ پر تم جھوٹ کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب آگے دیکھ لیں اللہ پاک جو ہے نا وہ ابدی حقائق ہے، ٹھیک ہے، ابدی حقائق، اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب، یونیورسل ٹروتھ، ٹھیک ہے، عالمی اور آفاقی سچ چاہیے، بلا من کسب سیئۃ، مگر جس نے بھی کمائی برائیاں، واحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیرا کر لیا اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوگا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت ہم نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ یہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، وذی القربى، اور قریبیوں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کرو گے، ٹھیک ہے، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم، اللہ فرماتے پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، ظاہری بات ہے پھر سارے لوگ تو نہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے جو اس وعدے پر ڈٹے رہے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت ہم نے پکڑا تم سے پختہ وعدہ، لا تفسکون دماءکم، کہ نہ تم اپنے خونوں کو بہانا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالنا اپنے آپ کو من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر خود گواہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے اپنے آپ ایک تو قبائل کے ساتھ خود لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا بہت بڑا ایک پس منظر ہے، میں اگر سارا واقعہ بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو یہ ہدایت دی تھی کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ پھر تم وہی ہو کہ تم نے اپنے لوگوں کو قتل کیا، تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر تم میں سے ایک گروہ نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو گھروں سے نکال دیا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زیادتی کرتے ہو، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف جو کمزور ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک دوسرے پر مل کر بالاسم والعدوان زیادتی کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو پھر تم نے چھڑانے کے لیے فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہ، ان کا نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ
ان کا نکالنا ہی اخراجہم ان کا نکالنا ہی اللہ نے تم پر حرام کیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا کفر کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم تو کیا جزا ہو سکتی ہے اس بندے کی جو یہ کام کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن اس کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ پاک نے کہا تھا سب سے پہلے کہ تم نے ایک دوسرے کا لڑائی بھی نہیں کرنی اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ اچھا انہوں نے اللہ کے اس حکم کو تو مانا نہیں، لڑائی بھی کی اور لوگوں کو گھروں سے بھی نکالا، لیکن جب ان کا کوئی بنی اسرائیلی بھائی قیدی بن کے آتا تھا تو پھر لوگوں کہتے تھے جلدی جلدی بھی اس کا فدیہ ادا کرو، اللہ نے ہمیں فدیہ ادا کر کے اپنا قیدی چھڑانے کا حکم دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلا ایک حکم جو تھا کہ ہم نے تو تم پر یہی حرام کیا تھا کہ مارنا ہی نہیں، نکالنا ہی نہیں، اچھا اس کو تم نے مانا نہیں، اور دوسرے کو بڑے جو ہے وہ متقی بن کے مان رہے ہو، جی جلدی جلدی ان کا فدیہ ادا کرو، جی اللہ نے حکم کیا تھا فدیہ ادا کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا تم کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ کہ آج امت مسلمہ یہ کام نہیں کرتی، نماز کا حکم اللہ نے دیا وہ تو پڑھتی ہے، سود نہیں کھانا اس کا حکم اللہ دیا وہ کرتی ہے، اس کی کہتی بغیر گزارا نہیں ہوتا وہ کھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز اب اپنی طبیعت کو بھلی لگے اس کو مان لینا اور جو نہ بھلی لگے اس کو ترک کر دینا، اصل میں یہ اللہ کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں ہم ذلیل کر دیتے۔ ہم اس وقت اگر پورے ورلڈ میں دیکھا جائے تو اس وقت ہماری تعداد سب سے زیادہ مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن ہماری رسوائی اس وجہ سے ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب تک ہم نے اللہ کی کتاب کو پورا نہیں لیا، ٹھیک ہے، جہاں سے دل کرتا ہے مان لیتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی روش اختیار کی انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب تو ان سے عذاب بالکل کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ان کے پیچھے بھی پے در پہ ہم نے رسول بھیجے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ ابن مریم بھی قوم بنی اسرائیل کی طرف ایک آخری رسول تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی تائید کی جبریل امین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ افکلما جاءکم کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوا اس چیز کے ساتھ، لا تہوا انفسکم جس کو نہیں پسند کیا تمہارے ناپسند کرتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم تم اکڑ گئے، ففریقا کذبتم ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، اور بفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم نے ویسے ہی قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ان کی چال تھی۔ وقالوا انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بند ہیں، بل یعنی ہمارے دلوں پہ کوئی کسی کی بات اثر نہیں کرتی، یہ تو بند ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون بہت ہے کم ان میں سے ایمان لانے والے۔ ولما جاءہم یہاں پہ جتنا یہ ترجمہ پڑھتے جائیں نا اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ترجمہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا کہ ہم بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر رہے ہیں، جی ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جس وقت ان کی طرف آئی اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، ولما جاءہم اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے کتاب، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کے، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتاب، یعنی اس جہاں پہ قرآن مقدس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ جب قرآن مقدس آیا ان کے پاس جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا تھا، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا اور اس سے پہلے وہ وسیلے طلب کرتے تھے، ٹھیک ہے، فتح طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم جس وقت آ گیا ان کے پاس ما عرفو جس کو وہ پہچاندے بھی تھے، کفروا بھی تو اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اور بھی زیادہ تھے لیکن مدینے کی جو آبادی کے اندر تھے نا وہ 3 قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ جب ان کا 3 قبائل مدینے میں یہودیوں کے تھے اور 2 دوسرے تھے امیین کے، ٹھیک ہے، اوس اور خزرج۔ اچھا یہ یہودی جو یہ اتنے بزدل تھے کہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو جب وہ ان کو پٹائی کرتے تھے نا ان کی اوس اور خزرج کے لوگ ان کی یہودیوں کی، تو پھر کہتے تھے کہ قریب ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ گیا تو اس کی قیادت میں ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں جب آ گیا
اس کو پہچانتے بھی تھے، حالانکہ اس سے پہلے اس کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ اپنے اس پیغمبر کو بھیج اور ہمیں غلبہ دے، جب آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، ٹھیک ہے، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کا سودا کیا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے بغاوت کرتے ہوئے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ نے نازل کر دی ہے اس ضد میں کہ اللہ نے نازل کر دی ہے اپنے فضل کو، علی من یشاء، اس پر چاہتا ہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ ان کو یہ ضد مار گئی کہ یہ نبی تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، ہماری خواہش یہ تھی، لیکن یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے۔ وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو حق کی بات چاہیے نا، کہیں سے بھی ملے۔ ان کو تو چاہیے تھا پیغمبر ہے اس کو مانے، بے شک وہ بنی اسماعیل ہو اور بنی اسرائیل میں ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن انہوں نے ضد کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بما وراءه، اور وہ کفر کرتے تھے یعنی اس کتاب کا جو ان کے بعد آئی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس چیز کی بھی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان کو کہہ دیجیے پھر تم نے کیوں قتل کیا تھا نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اتنے ہی مومن ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تھے کہ جاءکم موسیٰ بالبینات، تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم بچڑے کو تم نے بنایا معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، تم ظالم ہو گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، ما قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی بھی کر دی۔ اتنی بدبخت قوم تھی، کہتی سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے انکار بھی کر دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے دلوں میں گھر کر گئی بچڑے کی تقدس ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے بہت بری چیز ہے جس کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ قُلْ، کہہ دیجئے، إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا دن، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خالص لوگوں کے علاوہ، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ جس کو پتا ہو کہ مرنے کے بعد فوری جنت کی نعمتیں مل جائیں گی تو اس کو دنیا میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اندر بندہ جھانک کے دیکھے تو موت سے ڈر بھی تو اسی وجہ سے چل لگتا ہے نا کہ ہم کیا کیا کرتوتیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اگر بندے کو اس بات کا 100% یقین ہو کہ مرتے ہی ہمیں جنتیں مل جائیں گی تو کس کا دل کرتا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کرتوتیں کی ہیں اس کی وجہ سے یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور موت کی تمنا کرنی کیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بر ضرور پائیں گے ان کو، أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے حریص، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں اس بات کے کہ ہمیں زندگی ملتی رہے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، ہائے کاش اس کو 1000 برس زندگی مل جائے، وما ہم بمزحزحہ من العذاب، لیکن وہ 1000 برس بھی زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ ان یعمر، اگر وہ انہیں عطا بھی کر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تو دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو بھی ہے دشمن جبریل کا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال کی کہ جبریل نے دشمنی ہمارے ساتھ کی ہے، وہ وہی لے کے آنی تھی ہمارے میں سے کسی کے پاس بنی اسرائیل سے، تو بنی اسماعیل میں چلا گیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے تو دشمنی کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل، جو بھی دشمن ہوگا جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے حکم پر، آپ کے قلب پر، دل پر، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی بھی جو ان کے پاس سامنے ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہوا، وملائکتہ، اور رسولوں کا، فرشتوں کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ،
اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات مبینات واضح آیات، وما یکفر بہا الا الفاسقون، نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ۔ آوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا ایسا ہی ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریقون، تو ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ترک کر دیا اس عہد کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور الحمدللہ ایسے سمجھے کہ ہم نے 100 آیات کو ریڈ کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ اس سے پہلے والی بھی 50 انشاءاللہ آپ کو چینل پہ مل جائیں گی، اور آج والی بھی انشاءاللہ جلد 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ سورت کو پڑھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، تاکہ اول ٹائم پہ آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہیں، بر وقت ملتی رہیں، اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔